العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، ماقبل میں واقعہ آیا تھا کس طرح سب سے پہلی ہجرت کرتے ہوئے کچھ صحابہ کرام مکہ سے حبشہ چلے گئے تھے، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی، جس کا اصل نام اسحمہ یا اسماحہ یا سحمہ تھا، وہاں اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے سامنے حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں جو حقیقت تھی وہ بیان فرمائی، اور پھر سورہ مریم کی تلاوت کی، جس سے وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے. بعد میں پھر حبشہ سے نجاشی کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور سورہ یاسین میں بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا. وہ لوگ نصارہ تھے، عیسیٰ کو ماننے والے، لہذا اس مناسبت سے سورہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، وہ لوگ سنے اور متاثر ہوئے، رونے لگے، اسلام قبول کیے. اس پر آیت نازل ہوئی تھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جب یہ لوگ مشرف اسلام ہوئے تو یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے انہیں اسلام کے تعلق سے عار دلایا کہ تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر کے دین اسلام کو اختیار کر رہے ہو. ان کو عار دلایا، غیرت دلائی، شرم دلایا. اس کے جواب میں یہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں نے کیا کہا تھا، قرآن نے اس کو ذکر کیا. کہتے ہیں وَقَالُوا فِي جَوَابِ مَنْ عَيَّرَهُمْ بِالْإِسْلَامِ مِنَ الْيَهُودِ. اور ان لوگوں نے کہا ان کے جواب میں جنہوں نے ان کو اسلام سے عار دلایا تھا، یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے انہیں اسلام کی عار دلائی. اس کے جواب میں انہوں نے کہا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ. کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو کہ ہمارے پاس آیا، یعنی حق. مراد اس حق سے قرآن ہے. ما لنا، ما استفہامیہ ہے جو نفی انکار کے معنی میں. ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائیں اس پر، یعنی ہاں ہم تو ایمان لائیں گے ہی. اصل عبارت ایو شیء ثبت لنا، کون سی چیز ہمارے لیے ثابت ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، یعنی کوئی بھی چیز نہیں. گویا کہ وہ اپنے ایمان پر فخر کر رہے کہ ایمان کا تقاضا موجود ہے، پھر ہم ایمان لے آئے، اس پر تعجب نہیں. ایمان نہ لاتے اس پر تعجب ہوتا. کیا ہوا ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس آیا، یعنی حق قرآن. ای لا مانع لنا، یہ
نفی استفہام انکار کے معنی میں، یعنی ہمارے لیے کوئی چیز معنی نہیں، رکاوٹ نہیں ہے ایمان سے، باوجود ہے کہ اس کا مقتضی موجود ہے، یعنی ایمان کا تقاضا کرنے والا موجود ہے۔ وَنَطْمَعُ، یہ نطمع یہ عطف ہے نؤمنو کے اوپر، لہذا یہ بھی ما استفہامیہ جو نفی کے لیے اس کے تابع۔ اور کیا ہوا کہ ہم طمع نہ کریں اس بات کی کہ اللہ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے نیک قوم کے ساتھ جنت میں، یہ عطف ہے نؤمنو کے اوپر۔ ما لنا لا نؤمن وما لنا لا نطمع ان يدخلنا، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم طمع نہ کرے اس بات کی کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے صالح قوم کے ساتھ، یعنی مومنوں کے ساتھ، الجنت جنت میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے ان لوگوں کی اس قول پر جو بدلہ عطا فرمایا اس کی خبر دی، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ نے انہیں ثواب دیا بدلہ میں، وہ جنتیں دی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے اس سبب سے جو انہوں نے کہا۔ بما قالوا میں باسببیہ ہے، یہاں پر ثواب کو قول پر مرتب کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف فعل ہی ثواب کا باعث نہیں ہوتا، قول بھی ثواب کا سبب بن جاتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو زبان سے کہا، اور یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے۔ منافقوں کی طرح قول نہیں ہے جو نفاق کے ساتھ بولتے تھے، بلکہ ان کے دل میں اخلاص تھا، لہذا ان کا یہ قول اخلاص پر دلالت کر رہا ہے۔ معلوم ہوا مخلصانہ قول بھی باعث ثواب ہو جاتا ہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، قرآن میں کہا کہ اچھی اور درست بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کو بہتر کرے گا۔ معلوم ہوا کہ عمل میں اصلاح ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے قول کی درستگی ضروری ہے۔ درست قول پر درست فعل مرتب ہوتا ہے۔ سو اللہ نے ان کو بدلے میں دیا اس سبب سے جو انہوں نے کہا، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے محسن لوگوں کا۔ احسان سے احسان اعلیٰ مراد ہے، یعنی بنیادی سارے احسانات، ساری نیکیوں کی جڑ بنیاد یعنی ایمان۔ ایمان لا کر جو محسنین ہیں، اچھا کرنے والے، ان لوگوں کو کا بدلہ یہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، ماقبل میں نصارہ میں جو ایمان لانے والے تھے ان لوگوں کے وعدے کو ذکر کیا۔ اب آگے جو ان میں باقی رہ گئے تھے کفر پر، ایمان نہیں لائے، ان کی وعید کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو پہلی آیت جو تھی وہ وعد سے متعلق تھی، آگے کی جو آیت ہے وعید سے متعلق ہے، گویا ترغیب ترہیب دونوں طریقے پر دونوں گروہ کا تذکرہ کر دیا، ایک کے لیے ترغیب دوسرے کے لیے ترہیب، تاکہ ترغیب کو سن کر رجا پیدا ہو اور ترہیب کو سن کر خوف پیدا ہو۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے، بھڑکتی آگ والے ہیں۔ وَنَزَلَ لَمَّا هَمَّ قَوْمٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، آگے جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، شان نزول بیان فرماتے مصنف کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ان یلازموا الصوم، کہ روزے کو لازم پکڑیں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، والقیام، اور رات میں قیام کرنے، اللہ کی عبادت کرنے کو لازم پکڑیں گے، یعنی ہمیشہ رات میں عبادت کریں گے، ولا یقربوا النساء والطیب، اور وہ عورتوں سے اور خوشبو سے قریب نہ ہوں گے، ولا یاکلوا اللحم، اور وہ گوشت نہ کھائیں گے، ولا یناموا علی الفراش، اور وہ بستر پر نہیں سوئیں گے۔
اس پر آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنو۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک بار چند صحابہ کرام، روایت میں آتا ہے کہ وہ 10 صحابہ تھے، حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے تھے، اور اس جمع ہونے کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، ایسی مؤثر نصیحت کہ لوگ رو پڑے، اور اسی پر وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کے اور یہ سب باتیں طے فرمائی۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عمر، ابو ذر غفاری، یہ سارے صحابہ کرام تھے کہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، رات بھر قیام کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، خوشبو عورتوں سے الگ رہیں گے، گویا بالکل رہبانیت اختیار کر لیں گے۔ اسلام میں رہبانیت ممنوع ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دنیا چھوڑنے کا نام دین نہیں ہے، دنیا کی لذت چھوڑنے کا نام دین ہے۔ زہد تقوی یہ نہیں کہ ترک دنیا ہو، بلکہ تقوی یہ ہے کہ ترک لذات دنیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا اور کہا کہ سنو، ان لانفسکم علیکم حقا، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہوتا ہے، لہٰذا تم روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات میں قیام بھی کرو، عبادت بھی کرو اور سو بھی۔ میں نبی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، بیویاں بھی میں نے کی ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بہرحال حضور نے اس بات پر نکیر فرمائی، فرمایا کہ تم سے پچھلے لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر خواہ شدت برتی، وہ لوگ ہلاک ہو گئے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، حرام نہ کرو ان حلال پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، ولا تعتدوا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، تجاوزوا امر اللہ کے امر نہیں سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بلا شبہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شریعت میں حلال ہے اسے اپنی طبیعت کی وجہ سے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ کوئی حلال چیز کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھ لے تو وہ کفر میں پڑ جاتا ہے۔ کہا حرام نہ کرو حلال پاکیزہ چیز کو، اور اللہ کے امر سے تجاوز نہ کرو، یعنی جو امر کیا اس کے خلاف نہ کرو، یا جو نہیں کی ہے اس کے خلاف نہ کرو، امر پر امتثال ہو اور نہیں میں اجتناب ہو۔ اللہ پاک حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا کہ دین میں غلو کرنا بھی اللہ کے لیے ناپسندیدگی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آئے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، ہاں اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا حلال پاکیزہ چیز۔ یہ حلالًا یہ کلو کا مفعول ہے، اور اس سے پہلے جو مما رزقکم اللہ، مما ہے من حرف جار، اور آگے ما مجرور، جار مجرور سے پہلے یہ حال ہے حلال سے، اس سے متعلق ہے۔ کھاؤ حلال طیب پاکیزہ چیز، درا حالے کہ اس میں سے ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، الذی انتم بہ مؤمنین، جس پر کہ تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کرو، یہ تقوی ہے۔ رہبانیت نہ اختیار کرو جیسا کہ پچھلی قوم نے کیا، وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ ہمارا دین اعتدال سکھاتا ہے، شریعت کا بھی لحاظ ہو اور طبیعت النفس کا حق بھی ادا کیا جائے،
اس میں غلو کرنا، افراط تفرید کرنا یہ دین نہیں بلکہ بے دینی ہے۔ اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وہ جس پر کہ تم ایمان رکھتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.